لیکن کم نصیبی سے جہاں ہم رمضان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کو وداع کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اسلام کی طرف سے رخصت مل گئی اور اسلام کی طرف سے وداع کی کیفیت مل گئی کہ اب ہمیں بھی پلٹ کر مسجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف، رب کی اطاعت کی طرف، رب کی فرما برداری کی طرف، رب کی رضا جوئی کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم رمضان کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، رمضان کو اس کے گھر تک اس طرح چھوڑ کر آئیں گے کہ اب ہم بھی مسجد میں اسی وقت آئیں گے جب رمضان آئے گا۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 11 مہینے کے بعد۔ کہ یہاں پر ایک مسلمان کے ایمان کی کمزوری یہ بہت کھل کر واضح ہوتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا جو رب رمضان میں تھا وہی رب ہمارا آج بھی ہے اور کل بھی وہی رب ہوگا، جس کے لیے سجدہ، رکوع، نمازیں، خیرات، صدقات، زکوٰۃ، عطیات اور روزے سب کچھ ہم رمضان میں کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی اس کا مستحق کون ہے؟ کس کے لیے کریں گے؟ اسی اللہ کے لیے۔ لیکن آپ رمضان میں رب کی طرف متوجہ ہوئے، رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی، رمضان میں آپ نے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی، رمضان میں آپ نے رب کی بارگاہ کی طرف اس کی رضا جوئی کی کوشش کی، اور رمضان کے بعد آپ غافل ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب تو وہی ہے اور بندے بھی وہی ہیں، اور ایام بھی سارے اسی کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان اس کا ہے اور شوال اس کا نہیں ہے، بلکہ ہر مہینہ، ہر سال اور ہر دن اس کا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے جو آپ کو رمضان میں نمازوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور رمضان کے بعد یہ نمازوں سے دور کر دیتی ہے، اپنے رب سے غافل کر دیتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اس بات میں جب ہم غور کریں گے کہ آخر ہم رمضان میں رب کی طرف متوجہ ہوئے اور رمضان کے بعد یہ رب سے غافل ہو گئے، اور رب معاذ اللہ رب العالمین ہمارا بدلہ نہیں اور ہم بھی بدلے نہیں، تو اس میں غور کرنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ ہم رمضان میں بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کی طرف نہیں آئے، ہم رمضان میں بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں آئے۔ ہماری سحری اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، ہمارے افطار یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، ہمارے روزے یہ اللہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ ایک معاشرتی اور ایک کلچرل ویو سے ایک رسم اور راہ نبھانے کے لیے ہم رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یعنی دین کی روح اس رسم سے غائب تھی۔ رمضان میں بھی ہم نے جو کچھ کیا وہ رسمن کیا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے رمضان میں اگر نمازوں کی طرف آتے، اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر رب کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتے، اللہ کے حکم کی وجہ سے اگر رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور اللہ کے حکم کو بنیاد بنا کر اگر اس کی رضا جوئی کی کوشش کرتے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو رب رمضان میں تھا وہ وہی رب شوال میں بھی ہے، وہی رب ذوالقعدہ میں بھی ہوگا، وہی رب ذوالحجہ میں بھی ہوگا، اور وہی رب محرم الحرام میں بھی ہوگا، اور اس کے ماں بعد بھی ہوگا۔ اس لیے رمضان کے جانے سے ہماری ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اور رمضان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں رب کی طرف لانے والی چیز یہ رب کا حکم نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ ایک رسم بن گئی ہے، ایک کلچرل سسٹم بن گیا ہے کہ رمضان میں 4 بجے اٹھ کر کھانا کھانا ہے، اور پھر شام میں تقریباً 6:30-7 بجے ایک بار کھانا ہے، اور ایک خاص طریقے کی زندگی گزارنی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صورت میں جب اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ روزے کی شکل بنتی ہے، شکل روزے کی بنتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ روزہ اسی وقت بنے گا جب یہ روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب تک یہ روزے رب کے لیے نہیں رکھے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی سند نہیں پا سکتے۔ لیکن اگر یہ روزے رب کے لیے رکھے گئے ہوتے تو ظاہر ہے کہ رب وہی ہے، بدلہ نہیں، تو ہماری ایکٹیویٹی میں بھی چینجنگ نہیں آتی۔